بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتی ہوں اس پر نور محفل میں، اس عجائبات سے بھری دنیا میں۔ آنے والا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 21 اگست سے لے کر 27 اگست تک تمام بروج کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جانیے آج کے اس ویڈیو میں، اور ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہے گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ کافی زیادہ مصروفیت سے بھرا ہفتہ رہے گا۔ آپ کے خرچے میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے مالی باغ دوڑ میں آپ کا بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے جو پراپرٹی آپ نے اگر خریدنی ہے یا بیچنی ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رواں ہفتے میں فائدہ لازمی مل سکتا ہے۔ اور رہی بات بیرون ملک مقیم افراد کے، ان کو بھی اس ہفتے ان کے سورس آف انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے، ان کے آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور آپ کا خرچہ بھی اس ہفتے رہے گا، لیکن آپ کو پیسے بھی آتے رہیں گے، تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اور صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آنے والا ہفتہ آپ کے لیے کافی بہتر ثابت ہوگا۔ صرف آپ نے اپنے گھٹنوں کا اور جوڑوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اور پاؤں کا مساج، مالش، تیل کی مالش آپ کو آپ کے جوڑوں کے درد میں بہت زیادہ کمی محسوس ہو سکتی ہے، تو مساج کیا کریں اپنی جوڑوں اور دردوں کی جگہ پر۔ آپ تیل کی مالش کریں گے تو آپ کو ریلیف مل جائے گی۔ اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے یہ ہفتہ بھی آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ جتنے بھی آپ کے ٹینشنز اولاد کی طرف سے، چاہے ان کی تعلیم کے حوالے سے ہو یا ان کی شادی کے حوالے سے ہوں، وہ سارے معاملات انشاءاللہ بزودی باذن پروردگار حل ہو جائیں گے، اور آپ سارے ٹینشن سے آزاد بھی ہو جائیں گے۔ دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ سورس آف انکم آپ کی بن سکتی ہے، آپ کو پیسے بھی آئیں گے، اور اس کے علاوہ شادی شدہ افراد ہیں، ان کے اسپاؤس کے ساتھ کنیکشن بہت اسٹرانگ رہیں گے۔ آپ بہت زیادہ پہلے سے انرجیٹک محسوس کریں گے، اور اس ہفتے آپ رومانٹک بھی رہیں گے۔ تو آپ نے اپنے تمام حاجات کو اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کیجیے گا، فرض نمازوں کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے برج کی طرف، برج ٹورینس کے لیے یہ ہفتہ کافی حد تک مثبت ثابت ہونے والا ہے۔ جتنے بھی آپ کے کام ہیں جاب کی جگہ پر، آپ کی جتنا بھی آپ محنت کر رہے ہیں وہاں سے آپ کو صلہ نہیں مل رہا ہے، تو انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی۔ آپ کی عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا، اور کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے ہوئے آپ بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا، ورنہ کچھ باتیں، ماضی کی باتیں یا کچھ حال کی باتیں جو تلخ کلامیاں ہیں، وہ اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ کوئی آپ کو پریشانیوں کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، تو کوشش کیجیے گا کسی بھی قسم کے بحث اور مباحثے میں آپ نہ پڑیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ پراپرٹی کے حوالے سے اور زمین و جائیداد کے خرید و فروخت کے حوالے سے جلد بازی سے بالکل بھی کام مت لیجیے گا۔ اس ہفتے ریلیکس ہو کر جتنا آپ صبر اور تحمل سے کام لیں گے تو چیزیں آپ کے حق میں بہتر رہیں گے۔ اور شادی کے حوالے سے اور لو اور رومانس کے حوالے سے چیزیں اس ہفتے آپ کے حق میں کافی بہتر رہیں گے، اور یہاں بھی آپ کو اپنے اسپاؤس کے ساتھ تھوڑا آپ نے سافٹ ہو کے چلنا ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ جتنا بھی آپ اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے انجام دے سکتے ہیں تو آپ اس میں کوشش کیجیے گا۔ اپنا رویہ گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اور اپنے شریک حیات کے ساتھ اپنا رویہ آپ صحیح رکھیں گے تو چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور صحت کے حوالے سے یہی کہوں گی میں کہ آپ نے گاڑی چلاتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، یا پھر بائک چلاتے ہوئے بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ اپنا بھی خیال رکھیے، سامنے والے پیدل جانے والے لوگوں کا بھی بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کی تعلیم اور شادی بیاہ کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، اگر آپ کو کوئی
مشکلات کا سامنا ہے تو وہ مشکلات انشاءاللہ بزودی حل ہو جائیں گے، لیکن جلد بازی سے کام بالکل مت لیجیے گا، چاہے ان کی تعلیم کے حوالے سے ہو، چاہے بچوں کی شادی کے حوالے سے ہو، کسی بڑے سے مشورہ آپ لازمی کیجیے گا تو آپ کو پازیٹیو نتائج ملیں گے۔ اور جو بیرون ملک مقیم ٹورینس افراد ہیں ان کو بزنس کے حوالے سے کامیابیاں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے اپنی تمام حاجات اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد از نماز مغرب کوشش یہی کیجیے گا کہ ایک بار سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کیجیے گا، جو کہ ایک نہایت ہی بہترین سورہ ہے۔ ویسے تو تمام سورہ قرآن کے تمام آیات ہی سب سے زیادہ کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے، لیکن سورہ واقعہ میں پروردگار نے ایک خاص معجزہ رکھا ہے جو کہ رزق اور روزی کے لیے نہایت ہی مجرب ہے، تو دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے یہ ہفتہ کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں اس میں آپ احتیاط کر کے چلیے گا، کسی سے بھی آس و امید لگانے کی بالکل بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور نہ تو کسی سے کوئی آپ مشورہ لیں، چاہے وہ آپ کی نجی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کی پروفیشنل لائف ہو یا پرسنل لائف ہو۔ کوشش یہی کیجیے گا کسی کو بھی اپنی زندگی میں مداخلت کرنے نہ دے، کیونکہ ہر کوئی نہ تو دوست ہوتا ہے اور نہ ہر کوئی غمخوار اور مخلص ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہی میں دوبارہ کہوں گی کہ اپنی نجی زندگی میں اپنے اسپاؤس کے ساتھ جتنے بھی آپ کے تعلقات ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ میں کوئی غلط فہمیاں ہیں جس میں آپ کو پریشانیاں ہو رہی ہے، تو اس میں کسی بھی تھرڈ پرسن کو انوالو مت کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر آپ نے کسی سے قرضے کے لیے اپلائی کیا ہے، بینک سے لون کے لیے اپلائی کیا ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو اس ہفتے میں کوئی آپ کو پازیٹیو نتائج نہیں مل رہے ہیں، تو انشاءاللہ آگے جا کر چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ شادی کے حوالے سے اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، اگر آپ کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، تو اس ہفتے میں کوئی ایسے چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اوورآل آپ کے لیے ہفتہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، احتیاط سے کام لینا ہے، ہر کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ بالکل بھی مت کیجیے گا، اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی شادی کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں، تو کوشش یہی کیجیے گا، پریشانیوں کو ہمیشہ دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور وہ ہے صدقہ۔ حسب حیثیت 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، جتنے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہے اس کے حساب سے صدقہ آپ لازمی دیں، کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو تمام پریشانیوں کو حل کرتا ہے اور تمام مشکلات میں بہترین ساتھی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کاروبار میں اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا اگر آپ کہیں پہ جا کے شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ فی الحال یہ ہفتہ آپ اپنے سارے کام پینڈنگ پہ رکھیں گے تو یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور آپ نے اپنی تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد سورہ ناس اور سورہ فلق، جس کو معوذتین بھی کہتے ہیں، اس کی تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسرین کے لیے آپ نے بہت سے مشکلات دیکھے ہیں، بہت سے لیڈیکیشنز دیکھے ہیں اپنے کام میں، بہت زیادہ آپ نے سفر کیا ہے، لیکن یہ وقت ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے محنت آپ کو بالکل، آپ کے سارے محنت کا پل آپ کو مل جائے گا، آپ کی عزت و وقار میں انشاءاللہ تعالیٰ کافی اضافہ ہوگا، آپ کے سوشل سرکلز بڑھیں گے اور گھر کے معاملات آپ کے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ جتنے بھی آپ کے اور آپ کے بڑے بھائی بہن کے ساتھ جتنے بھی آپ کے نگیٹو آپ کے تعلقات تھے وہ سارے حل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے صرف یہی کہوں گی ان لوگوں کو جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے یا جن کو شوگر کا کوئی، جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے، ان کو تھوڑی بہت اپنی صحت کا اس ہفتے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تھوڑی بہت آپ کو معدے میں آپ کو جلن محسوس ہو سکتی ہیں، تو یہاں پہ آپ نے پلز سے اور ٹیبلٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ نیچرل چیزوں سے آپ بینیفٹ اٹھائیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ شادی شدہ جو افراد ہیں
ان کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے تعلقات سٹرونگ ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کسی سفر کے لیے نکل جائیں جو سفر آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہوگا. اور اگر آپ نے بیرون ملک جا کے شفٹ ہونا ہے یا آپ سوچ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی کامیابی، کوئی نہ کوئی ذریعہ آپ کو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد از نماز مغرب اور عشاء، بعد از نماز مغرب یعنی عشاء کے درمیان آپ نے کوشش یہی کرنا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت ایک بار لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. 5واں برج ہمارا ہے برج اسد، لیو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ 21 تاریخ سے لے کر 27 تاریخ تک، 27 اگست تک آپ کے لیے چیزیں کافی حد تک بہتر ہو رہی ہیں. آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو انرجیز اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں. بزنس میں آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں. اگر آپ کوئی زمین و جائیداد کی فروخت کرنا چاہتے ہیں یا کسی زمین و جائیداد کو آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں. اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کوئی اہم فیصلہ بھی لے سکتے ہیں جو آگے جا کر ان کے مستقبل کے لیے کافی زیادہ بہتر ثابت ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ اس ہفتے آپ پازیٹیو رہیں گے، بہت زیادہ آپ کو مثبت انرجیز اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کی عزت و وقار میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے رکے ہوئے کام تھے وہ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ جلد سے جلد صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے اور صحت آپ کی بالکل صحیح رہے گی. ہاں، صرف جن لوگوں کو جن خواتین کو اندرونی مسئلہ ہے، صرف ان کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا اور ہر پریشانی کو، ہر بیماری کو آپ سرے سے پکڑیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہوگا. اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کا اسپاؤس کے ساتھ آپ کے کنیکشنز اسٹرانگ رہیں گے. بیرون ملک سے آپ کو کوئی اچھی کال آ سکتی ہے یا آپ سفر کے لیے اندرون ملک کوئی چھوٹی موٹی آپ کو سفر بھی پڑ سکتی ہیں جس سفر سے آپ فائدہ بھی اٹھائیں گے. اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہوگا. تو آپ نے اپنی پریشانیوں کو، اپنی حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہی کیجیے گا کہ فرض نمازوں کے بعد 200 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام اس کا آپ نے ورد لازمی کرنا ہے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. 6واں برج ہمارا ہے برج سنبلہ، ورگو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے تھوڑی بہت آپ کے کام میں اضافہ ہو سکتا ہے. ورک پلیس میں آپ کو بہت زیادہ وہاں پہ آپ کے کام کا پریشر رہے گا جس سے تھوڑی بہت آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے. آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکا ہوا بھی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقتی طور پر ہوگا، آپ اس پہ کوپ اپ کر جائیں گے. اور صحت کے حوالے سے اس ہفتے آپ نے اپنی ENT کا، ایئر، نوز اینڈ تھروٹ کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے. کوشش یہی کیجیے گا کہ ٹھنڈے مشروبات کا زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنا ہے اور اس کے علاوہ ترش چیزوں سے بھی لازمی پرہیز کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہیں. اس کے علاوہ آپ کا ازدواجی معاملات، ازدواجی زندگی آپ کا بہتر رہے گا. اسپاؤس کے ساتھ تعلقات تھوڑے بہت قرض کے اخراجات کی وجہ سے تھوڑے بہت انبن ہو سکتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ طور پر وقتی ہوگا، اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کچھ ڈسٹربنس جو چل رہی ہیں وہ اس میں کوئی خاطر خواہ تسلی بخش آپ کو پازیٹیو ریزلٹس فی الحال تو نہیں ملیں گے، لیکن آگے جا کر چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گے. بزنس کے حوالے سے بھی جتنے بھی آپ کے لیٹیگیشنز چل رہے ہیں اور پراپرٹی کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے کام نہیں بن رہے ہیں وہ اس ہفتے میں بھی اس میں کوئی امپیکٹفل، کوئی خاطر خواہ، کوئی مؤثر نتائج دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. لیکن انشاءاللہ آپ بھی کوشش یہی کیجیے گا کہ صدقہ زیادہ سے زیادہ دیں، اپنے حسب حیثیت کے مطابق جتنی آپ کی توفیق ہے، 10 روپے، 20 روپے، 50، 100، 1000، جتنی آپ کی توفیق ہے حسب حیثیت اپنی توفیق کے مطابق صدقہ زیادہ سے زیادہ دیتے رہے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہیں. اور آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد از نماز مغرب، کیونکہ مغرب کا وقت ایک ایسا وقت ہے جو کہ قبولیت کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے
اور یہ وقت ایک ایسا وقت ہے جب آسمان کے دروازے بہت زیادہ کھول دیے جاتے ہیں، تو جو بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ اللہ سے مانگیں گے وہ مسترد بالکل بھی نہیں کرے گا۔ تو آپ نے بعد از نماز مغرب 200 مرتبہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور اپنے رزق کی کشادگی کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے آپ یا وہاب ہو یا رزاق ہو اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 7واں برج ہمارا ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے پازیٹیو ثابت ہوگا۔ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آ سکتے ہیں، اور کوئی آپ کو اچھی خبر بھی سننے کو مل سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی موٹی کوئی سے خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے بالکل آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی لازمی آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس میں آپ بالکل سوچ سمجھ کر بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنا ہے، اور چیزیں آپ کے حق میں کافی بہتر ہونے جا رہی ہے۔ آپ کا آپ کے اسپاؤس کے ساتھ کنیکشنز آپ کے اسٹرانگ رہیں گے، اور صحت کے حوالے سے یہی کہوں گی میں کہ بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کو بہت زیادہ آپ کوشش یہی کیجیے گا سٹریس نہ لیں، زیادہ اپنے آپ کو فضول سوچوں پہ مبتلا نہ کریں۔ جب آپ کو کوئی سوچ آپ کے ذہن میں حاوی ہونے لگے تو فوراً باہر نکل جایا کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور آپ کا تعلق ازدواجی زندگی میں آپ کے اسپاؤس کے ساتھ کافی حد تک بہتر رہے گا۔ لو اور رومانس کے معاملات میں بھی چیزیں آپ کے حق میں بہتر رہیں گے، اور اس وقت آپ کے سوشل سرکلز بھی بڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے مداحوں میں، آپ کے چاہنے والوں میں کافی حد تک اضافہ ہوگا، اور بیرون ملک سفر کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں، اور وہ سفر آپ کا بہت ہی پازیٹیو سفر رہے گا۔ آپ کو کامیابیاں ملے گی اس سفر سے، اور آپ بہت زیادہ مطمئن بھی رہیں گے اس سفر سے۔ اس کے علاوہ آپ نے جتنے بھی آپ کے پرابلمز ہیں، جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، کوشش یہی کیجیے گا صدقہ زیادہ سے زیادہ دیں، اور فرض نمازوں کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت لازمی کیجیے گا۔ 8واں برج ہمارا ہے برج عقرب اسکارپیو۔ اسکارپینز کے لیے یہ ہفتہ آپ کی مالی باغ دوڑ بہت زیادہ رہے گی۔ آپ سیٹسفیکشن کی طرف مطلب اپنے آپ کو کوشش کیجیے گا رکھے، جو چیز آپ کو پروردگار کی طرف سے مل رہا ہے اسی چیز پہ آپ قناعت کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ مالی باغ دوڑ کی طرف آپ کا رجحان بہت زیادہ رہے گا، اور بزنس میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا کاروبار آپ پھیلانا چاہتے ہیں تو فی الحال اس میں جلد بازی بالکل مت کیجیے گا۔ ریلیکس ہو کر ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچیں گے تو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، لیکن جہاں آپ جلد بازی سے کام لیں گے تو چیزیں بگڑتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں۔ اور اسکارپینز خواتین کو میں یہی کہوں گی، اسپیشلی جو خواتین جاب کرتی ہیں، کام کرتے ہیں، کام کی جگہ پر آپ کا ورک لوڈ بھی اضافہ ہو سکتا ہے، کام کی جگہ پر آپ کو بہت زیادہ کام بھی مل سکتا ہے، جس سے آپ کو تھوڑی بہت طبیعت میں تھکاوٹ آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی آپ نے ریلیکس ہو کے چلنا ہے۔ اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ڈسٹربنس کریٹ کر رہی تھی، جو چیزیں آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی، وہ چیزیں انشاءاللہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ کوشش یہی کیجیے گا، اپنے الفاظ کا چناؤ آپ نے کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ آس پاس کے لوگوں کو، اور جو آپ سے نیچے لوگ ہیں، آپ کے جو ورکرز ہیں جو آپ کے نیچے کام کرتے ہیں، ان سے اپنا بیہیویئر، اپنا رویہ آپ صحیح رکھیں گے تو آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ اس ہفتے کوشش یہی کیجیے گا، آپ کے سماجی ایکٹیویٹیز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ بھی آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے تو دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، آپ کی طبیعت میں بے چینی، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہیں، تو اس میں آپ نے تھوڑا ریلیکس ہو کے چلنا ہے۔ کہیں پہ آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ جائے جہاں آپ کو سکون ملے، کیونکہ سکون جو ہے زندگی کا ایک اہم ہی حصہ ہے۔ تو آپ نے اپنی تمام حاجات کو اور تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد از نماز مغرب یا فرض نمازوں کے بعد آپ لازمی
یا ذوالجلال والاکرام، اس کا ورد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ نواں برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیرینس کے لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، اس ہفتے بہت سی چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہونے جا رہی ہیں۔ نوکری میں آپ کو ترقی ملے گی، کاروبار میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، ورک پلیس میں آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہو سکتا ہے، بزنس میں آپ کو بہت زیادہ آپ کے اچھے ڈیلز بن سکتے ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آ سکتے ہیں، بیرون ملک سے آپ کو کوئی اچھی کال آ سکتی ہے۔ اوور آل آپ کے لیے یہ ہفتہ پیسوں کے حوالے سے، مالی لحاظ سے بہت زیادہ چیزیں آپ کے حق میں بہتر رہیں گی۔ اور خواتین جو اپنے گھر کے رینویشن کے حوالے سے بہت زیادہ سٹریس لے رہی تھی کہ کہاں سے پیسے آئیں گے کہ گھر کے رینویشن کے لیے میں کوئی خرچہ کروں، تو انشاءاللہ آپ کے یہ مسائل بھی حل ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر بہت ہی زیادہ پیسے آئیں گے جس سے آپ کے گھر کے رینویشن بھی ہو جائیں گے اور آپ کو ایکسٹرا جتنے بھی آپ کے ایکسپینسز ہیں وہ بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے پراپرٹیز کے حوالے سے، جتنے بھی آپ کے لیٹیگیشنز چل رہے تھے بزنس کے حوالے سے، یا اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کا کیس چل رہا تھا عدالت میں، تو وہاں سے بھی آپ کو پازیٹیو ریزلٹس لازمی ملیں گے۔ اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے یا ان کی شادی کے حوالے سے چیزیں بالکل پازیٹیو نظر آ رہی ہیں، اور آپ نے اپنے صحت کے حوالے سے یہی کہوں گی میں کہ جو اسپیشل جن کو استھما کا مسئلہ ہے یا جن کو گردوں میں پتھری ہیں، جن کو گردوں کا مسئلہ ہے، ان کو بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے، پرہیز کیجیے گا اور ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو آپ نے اپنی تمام حاجات کو اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد کوشش یہ کیجیے گا آیت الکرسی کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی آیت الکرسی کا ورد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں برج ہمارا ہے برج جیتی، کیپریکارن۔ کیپریکارن والے بہت زیادہ آپ کی مالی باغ دوڑ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ ایک جگہ پر کام کر رہے ہیں تو دوسری جگہ پر بھی سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی میں انویسٹمنٹ کر دوں، تو بہت زیادہ جلد بازی سے کام مت لے، اور لالچ بھی بہت بری بلا ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ میں جتنے بھی آپ کے کام چل رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت رکاوٹ کا آپ کو سامنا کرنا پڑے، اور جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو بھی تھوڑی بہت آپ کے جاب میں، آپ کے کام میں تھوڑی بہت آپ کو ڈیلیز مل سکتی ہیں آپ کے کام میں۔ اور کوشش یہی کیجیے گا کہ کسی بھی تبدیلی کی طرف آپ جانا اگر چاہتے ہیں تو اس میں پہلے بہت زیادہ آپ پازیٹیو پہلوز اور اس کے نگیٹو پہلوز سب سوچ کے آپ ایک میدان میں اترے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ایسے ہی اور صحت کی بات اگر کی جائے تو صحت آپ کی اس ہفتے بہتر رہے گی، لیکن کچھ چیزیں جو آپ کو ذہنی طور پہ جو آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، جو ذہنی تناؤ کا شکار ہے آپ، اس میں تھوڑی بہت آپ کو ڈسٹربنس محسوس ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی شادی بیاہ کے حوالے سے بھی جتنے بھی رکاوٹیں ہیں وہ اس میں انشاءاللہ آئیں گے، پازیٹیوٹی لازمی آئیں گے، لیکن تھوڑا بہت رک کے آئیں گے۔ فوراً سے کوئی چیز آپ کو بنی بنائی چیزیں آپ کو نہیں ملے گی۔ تھوڑی بہت محنت، تھوڑی بہت کاوشیں اور تھوڑا بہت صبر بہت لازمی ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ نے بھی گاڑی چلاتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اور بائک چلاتے ہوئے بھی آپ نے محتاط رہنا ہے۔ اپنا بھی خیال کیجیے گا، سامنے والے پیدل چلنے والے لوگوں کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے ریلیشنز اسپاؤس کے ساتھ تھوڑی بہت آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے ساتھ گھر کے اخراجات کو لے کر، گھر کے مسائل کو لے کر تھوڑی بہت نوک جھوک انبن ہو سکتی ہیں، لیکن وہ وقتی طور پر ہوگا، آپ اس میں انشاءاللہ کوپ اپ کر جائیں گے۔ اور آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں اور زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی کا ورد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 11واں برج ہمارا ہے برج دلف، ایکویریس۔ ایکویرینس کو یہ ہفتہ راس آنے والی ہیں، آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے رکے ہوئے کام تھے، چاہے وہ جوڈیشری کے معاملات میں ہوں، وہاں سے آپ کو پازیٹیو نتائج ملیں گے، اور اگر آپ نے بینک میں لون کے لیے اپلائی کیا تھا تو وہاں سے بھی آپ کو بہت اچھے پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک اگر آپ شفٹ ہونا چاہتے تھے
کسی ایمبیسی میں آپ نے اپلائی کیا تھا، کہیں پہ آپ نے کوئی پیشکش کی تھی، آپ کو ملا تھا، پیشکش ہوا تھا، تو وہاں سے بھی آپ کو پازیٹیو جواب ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سارے معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں میں آپ کی گیدرنگز بڑھ سکتی ہیں، آپ کا گھر میں آپ کے تعلقات ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، آپ کے اسپاؤس کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت زیادہ بہتر نظر آ رہے ہیں۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ سارے معاملات کو جو جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دیں۔ کوئی بھی اگر آپ چینجز کی طرف جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو پازیٹیو رزلٹ تو لازمی ملیں گے، لیکن زیادہ بھی جلد بازی سے کام نہ لیں، کیونکہ جلد بازی اگر آپ کریں گے تو آپ کو نقصان بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو جیسے چل رہا ہے اس کو بالکل ویسے چلنے دیں، کیونکہ چیزیں خود بخود آپ کے لیے ہموار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے جو اسپیشلی جن کو شوگر کا مسئلہ ہے اور جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، وہ تھوڑی بہت اپنی صحت کا خیال رکھیے، بد پرہیزی بالکل مت کیجیے گا، اور آپ نے اپنے تمام حاجات کو اور تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد رزق کی کشادگی کے لیے یا ذوالجلال والاکرام اور یا وہاب یا رزاق اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 12واں برج ہمارا ہے برج ہوت، پائسس، زوڈیے کا آخری سائن۔ اس ہفتے پائسس والوں کے لیے چیزیں مالی طور پر آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، آپ کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور بزنس میں کوئی خاطر خواہ آپ کو کامیابیاں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اور کوشش یہی کیجیے گا کہ اگر آپ پراپرٹی میں، بزنس میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بغیر پیپر ورک کے بالکل بھی مت کیجیے گا، اور کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ بھی بالکل مت کیجیے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس کے علاوہ صحت کے معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، لیکن پھر بھی اسپیشلی آپ کو سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے ہوئے اپنی جوڑوں کا اور اپنے گھٹنوں کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور خواتین کو جو ورکنگ وومن ہیں ان کو یہی کہوں گی میں کہ آپ کو کام کی جگہ پر، ورک پلیس میں آپ کو کام میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو تھوڑی بہت ڈسٹربنس بھی رہے گی کام کی جگہ پر، کچھ چیزیں، کچھ لوگ آپ کو نگیٹیوٹی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، تو کسی کی باتوں میں مت آئیے گا، جو آپ آنکھوں سے دیکھیں گے صرف اسی پر آپ یقین کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے اور ان کی شادی کے حوالے سے، اور جو اگر وہ بیرون ملک جا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بالکل کوئی پازیٹیوٹی فی الحال تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا صبر سے کام لے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ گھریلو زندگی میں، ازدواجی زندگی میں انشاءاللہ چیزیں کافی حد تک بہتر رہیں گے۔ اسپاؤس کے ساتھ تھوڑی بہت چک پک ہو سکتی ہے گھر کے اخراجات کے حوالے سے، لیکن وہ عارضی طور پہ ہوگا، آپ اس میں انشاءاللہ کوپ اپ کر جائیں گے۔ گھر کے رینوویشن کے حوالے سے اگر آپ نے کچھ چیزیں تبدیل کرنا ہے، اپنا گھر کو رینوویٹ کرنا ہے، تو فی الحال آپ بالکل مت چھیڑیے گا، اپنے سیونگز کو مت چھیڑیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو اور تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فرض نمازوں کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔